جلال پور کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین بانیان حمزہ دے مرحومین دے سال ثواب واسطے باواد بلند صلوات مجلس دی قبولیت واسطے باواد بلند صلوات اور جناب کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محترم علامہ سید حسین شہزادی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے مومنین کے گزارش ہے کہ جڑے باہر کھڑے ہیں امام بارگاہ کے اندر تشریف لائے ہو باواد بلند صلوات صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ یوسف زارا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صلوات۔ سامعین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مجیدہ بطفیل مجالس جس آیت کو آپ نے سینکڑوں بار سماعت فرمایا ہے، اور یہ آیت مجیدہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر مومن کے دل پر یہ آیت نقش ہے۔ ارشاد پروردگار وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، غالباً آپ نے ممبر سے اور صاحبان ممبر سے اس کا ترجمہ جو سماعت فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و بشر کو
اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن دوستو، اگر آپ تفسیر اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کریں تو اہل بیت رسول نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں، میری معرفت ہو۔ اور حدیث قدسی کا وہ معروف جملہ بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو۔ فخلقت الخلق کہ اعرف، تو پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اصل جو غرض ہے وہ ہے معرفت پروردگار۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 طرح کی معرفت اللہ نے لوگوں پر واجب کی ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے جو مولا نے بیان فرمائی۔ پہلا رب فرماتا ہے معرفتی، بندوں پر واجب ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ دوسرا معرفت و رسولی، میرا جو پیغمبر ہے، جو میرا رسول ہے، جس ہستی کو میں نے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اس کی معرفت حاصل کر۔ اور تیسرا فرمایا حجج اللہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی معرفت واجب۔ ائمہ اثنا عشر، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار کی وہ معروف حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے امام وقت کی معرفت حاصل نہ کی اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ غالباً ترجمہ ممبر سے بھی آپ نے یہی سنا، جس طرح بھی آپ سب نے یہی کہا کہ جہالت کی موت مر گیا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ جہالت ایک الگ لفظ ہے، جاہلیت ایک الگ لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کا معنی جہالت ہے، نہیں، جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ وہ جو کفر و شرک کا جو دور تھا طلوع اسلام سے پہلے، وہ جو بت پرستی کا زمانہ تھا، وہ جاہلیت کا دور کہلاتا تھا۔ تو اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور مر گیا، وہ کافر مر گیا۔ اور میں اپنے اس مفہوم کی تائید کے لیے امام اہل سنت فخر رازی نے جو حدیث ذکر کی سرکار کی، اس میں لفظ یہ ہیں۔ فخر رازی کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا اور موت آ گئی، چاہے تو وہ یہودی مر جائے چاہے عیسائی مر جائے، یہ نتیجہ دونوں حدیث کا ایک ہے کہ جس امام وقت کی معرفت کے بغیر موت آئی وہ اسلام پر نہیں ہوگی، وہ موت کفر پر ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ وہ منعم حقیقی ہے، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالک، ہمارا رب،
اس ذات کی معرفت واجب ہے۔ اور اللہ رب العزت، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اب میرے دوستو سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیوں کرو، کیسے رب کو پہچان؟ ایک طرف سے تو یہ معرفت رب کا جو راستہ ہے وہ اتنا آسان ہے کہ ذرے سے لے کر کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ دے رہی، اور صرف وجود خدا کا نہیں، اس خالق کے علم کا، اس خالق کی قدرت کا، اس خالق کی حکمت کا ایک ایک شے پتہ دے رہی۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی فلسفی تھا، تو ماں نے اس کو دیکھا کہ کچھ عرصے سے وہ پریشان کھویا کھویا رہتا ہے، تو ماں اس کی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے، میں تمہیں کھویا کھویا پاتی ہوں؟ تو کہنے لگا کہ اماں جان، میں وجود خدا پر اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور دلیلیں جمع کر رہا ہوں۔ اچھا، ماں نے کہا بس اتنی بات کے لیے پریشان ہو؟ بیٹا دیکھو یہ میرا چرخہ ہے، جب تک میں انگلی کو حرکت دیتی رہتی ہوں، ہلاتی رہتی ہوں، یہ ہلتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، جب میں انگلی روک لیتی ہوں میرا چرخہ رک جاتا ہے۔ میرا چرخہ چلانے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات چلانے کے بغیر ہی چلتا ہے۔ تو کتنا ایک چرخہ کاٹنے والی بی بی نے وجود خدا کے مسئلے کو اپنے چرخے سے ثابت کر دیا کہ اتنی بڑی کائنات کا بھی کوئی مدبر، کوئی حکیم، کوئی عالم، کوئی قدیر، کوئی ہستی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا۔ وہ عربی میں ایک مثال دیتے تھے کہ ان البعرۃ تدل علی البعیر وان القدم تدل علی المسیر۔ صحرا میں نشان قدم دیکھ کے ہر بندے کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے یا نہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرا نہ ہو اور اس کے قدموں کے نشان رہ گئے ہوں۔ اونٹ کی مینگنیاں، اس کی جو لید ہے، یہ عربوں کی مثال تھی۔ وہ کوئی دیکھے گا تو یقین ہر کوئی کر لے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو میرا بھائی ذرے سے کہکشاں تک یہ ساری کائنات، یہ ذرہ ذرہ اس علی کل شیء قدیر خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ لیکن یہ کائنات کی جو اشیاء ہیں، اس ذریعے سے، اس وسیلے سے جو معرفت پروردگار ہوگی، اور ہمیں قرآن مجید میں معرفت پروردگار کا یہی ذریعہ خود قرآن نے بتایا ہے۔ آفاق میں غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ ایک کائنات اور دوسرا انفس۔ قرآن کہتا ہے انسان تو خود اپنی ذات میں غور و فکر کر، اپنے وجود میں غور و فکر کر۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ مولا امیر فرماتے ہیں انسان تو کیا سمجھتا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ فرمایا نا، تو چھوٹی مخلوق نہیں ہے، تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ اور مولا امیر المومنین کی نگاہ میں علی مولا فرماتے ہیں یہ عالم، یہ جو تم آسمان اور زمینیں دیکھتے ہو، یہ جو پہاڑ اور اشجار اور دریا اور سمندر دیکھتے ہو، مولا علی کی نگاہ میں یہ عالم اصغر ہے، انسان کے اندر عالم اکبر۔
یعنی خود شناسی، انسان اپنے وجود کو اس میں غور و فکر کرے کہ رب کریم نے کیا کیا انعامات اور نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، معرفت رب کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، خود کو پہچاننا اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور دوستو سچی بات یہی ہے کہ ہم نے خود کو بھی نہیں پہچانا، میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے الانسان سری، یہ انسان اللہ فرماتا ہے یہ میرا راز ہے، انسان اللہ کا راز ہے، اور اس میں غور و فکر کرے گا تو خدا تک پہنچے گا۔ ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک شے وجود خدا کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہ معرفت خدا کا کامل ترین اور اکمل ترین راستہ نہیں ہے۔ رب کریم نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے جو کامل ترین راستہ بندوں کے لیے متعین فرمایا، وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے 14 معصومین کو خلق فرمایا۔ اور سن لو میرے محترم سامعین، شیعہ سنی احباب سارے، ہمارے درمیان اور محمد و آل محمد کے درمیان نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد علیہ السلام پر خطبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جس میں ارشاد فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی بشر کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس حدیث کی روشنی میں جرأت سے یہ بات کرنے لگا ہوں، ہماری غرض خلقت وہ رب کو پہچاننا ہے۔ ہم اس لیے آئے اس دنیا میں کہ اللہ کو پہچانیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام اس کائنات میں اس لیے آئے کہ رب کی معرفت کروائیں۔ ہم پہچان کرنے آئے ہیں اور وہ پہچان کروانے آئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا امیر المؤمنین، جملہ سننا قدردان بیٹھو، میرے لفظ ضائع نہ کرنا، مولا امیر فرماتے ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ ولیکن جعلنا ابوابہ وصراطہ۔ مولا علی فرماتے اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت نہیں کروائی۔ جعلنا ابوابہ صراطا، اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا، ہمیں منائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا خوبصورت جملہ ہے، امام کے جملے بنا عرف اللہ، اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہوئی، بنا عبد اللہ، اللہ کی عبادت بھی ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، بنا وحد اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہمارے ذریعے سے۔ زیارت جامع کبیرہ جو معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، اس میں یہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے میراث ہے شیعوں کے لیے۔ اس زیارت جامع کبیرہ میں جس کے پڑھنے کا حکم ہے،
شیخ اعظم انصاری جیسی ہستیاں وہ تھیں، ایک دن بھی زیارت جامع کبیرہ قضا نہیں۔ معرفت امامت، اگر معرفت امامت چاہتے ہو نا تو دوستو خدا کے لیے ایک بار زندگی میں کم از کم ترجمے کے ساتھ زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ ضرور کرو۔ اس میں امام کے یہ جملے ہیں کہ کسی بھی امام معصوم کی بارگاہ میں زیارات کے لیے جاؤ، کسی امام کی شہادت، کسی امام کی ولادت کا دن آئے، جب امام کی بارگاہ میں سلام کرنا ہو تو جو امام علی نقی علیہ السلام نے سلام کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے سلام کرو، تاکہ تم اجر عظیم کے پر فائز ہو سکو، اجر عظیم کو حاصل کر سکو۔ اس میں امام کے جملے ہیں، من اراد اللہ بدأ بکم، اے امام معصوم میں گواہی دیتا ہوں جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہلے آپ تک پہنچے۔ من اراد اللہ بدأ بکم، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ سے آغاز کرے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے پڑھو سرکار کی ذات پر۔ آقا کی وہ حدیث مبارک جو نص صریح کی حیثیت رکھتی ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے سرکار نے فرمایا تھا، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ۔ یا علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ امام کی معرفت نبی کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر شریعتی کا جملہ میں نے آپ کو سنایا یا نہیں سنایا؟ شریعتی کہتا تھا کہ مسلمان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں رسول اللہ سے بھی، تو ڈاکٹر شریعتی کہتا تھا ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول اللہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ کامل ترین ذریعہ معرفت رب کا وہ امام شناسی ہے، وہ امام معصوم کی معرفت ہے۔ توجہ، تم رب کے کمالات کو کیا سمجھو، تم اللہ کے جمال و جلال کو کیا سمجھو؟ امام اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اب یہ جملے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میرے آقا امام حسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور امام نے، سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں کو خیمے میں جمع فرما کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے چند جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر، ایک منزل پر پہنچ کر سالار شہیدان نے فرمایا، یا بنی الکرام، کن لفظوں سے خطاب کیا ہے، کیا خوبصورت لفظ مولا امام حسین علیہ السلام کے، یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اے شریف زادو، اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ عاشور کی شب ہے، کربلا کی سرزمین ہے، درس معرفت توحید دیا جا رہا۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور پھر جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔
کائنات قربان کر دوں مولا حسین علیہ السلام کے اس جملے پہ، کیا عظیم الشان جملہ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت خدا یہ نتیجہ ہے معرفت خدا کا۔ اللہ کی عبادت وہ کرے گا، اس کی پیشانی خود بخود بارگاہ رب العزت میں جھک جائے گی، جسے عرفان توحید نصیب ہو گیا، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، پھر وہ عبادت بھی کرے گا۔ جسے رب کی معرفت ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت پروردگار ہی نہیں، وہ نماز کو کیا سمجھے۔ ہاں، یہ صاحبان معرفت ہستیاں ہیں، چونکہ اللہ کا تعارف کروانے آئی ہیں نا۔ مولا حسین فرماتے تھے میرا اللہ تو جانتا ہے حسین عاشق ہے تیری نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا اللہ سے، سرکار کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ پیاسا پانی پی لے گا نا تو پیاس بجھ جائے گی، بھوکا جب کھانا کھا لے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ وَإِنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا محمد کا جی نماز سے نہیں بھرتا، نماز سے نہیں۔ تو جسے معرفت رب ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ نماز کیا ہے، وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ اذا عرفوا عبدوا، جب رب کو پہچانیں گے تو پھر رب کی عبادت بھی کریں گے۔ اور اگلا جملہ سننا، پھر فرمایا وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ مکہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جو رب کی عبادت کر لے گا پھر اس کی پیشانی اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکے گی، نہیں جھکے گی۔ تو میرے بھائیو، رب کی بندگی کا سب سے بڑا انعام ہی یہ ہے، سب سے بڑا۔ قدردان ہو، صاحبان معرفت بیٹھے ہو، جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا، جو اللہ کی عبادت کر لے گا، وہ غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ اور اگلا جملہ کہتا ہوں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر وہ کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ پھر وہ سر بلند رہتا ہے، کٹ جاتا ہے لیکن جھکنے نہیں پاتا ہے۔ استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیرہ، پھر وہ غیر اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو جائے گا جو اللہ کی بندگی کر لے گا۔ جب یہاں تک بیان پہنچا مولا حسین علیہ السلام کا تو ایک جانثار اٹھا عرض کی، ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول معرفت توحید جو غرض خلقت جن و بشر ہے، فرزند رسول یہ فرمائیں اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے اور رب کو کیوں کر پہچانا جا سکتا ہے؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ مولا نے فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے کہ پہلے اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانو جس امام کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی۔ امام واجب ہی ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا، رب کی معرفت کا۔ اور میرے محترم سامعین، یہی ذریعہ ہے، ورنہ ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں صرف ذات الہی کن ہے، ذات خدا کو تم پہچان ہی نہیں سکتے۔ لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی،
دریائے معرفت کے غوطہ زن بھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے دروازے تک پہنچ، اور جس نے پھر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اقرار توحید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے معرفت توحید کے بارے میں پوچھا تو فرمایا سورہ توحید، سورہ توحید یہ اللہ کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ ہم عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک ترجمہ غلط ہے۔ اللہ ایک نہیں ہے، ایک گنتی کا پہلا عدد ہے۔ اللہ گنتی میں آنے والی ذات نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وہ واحد نہیں ہے کہ ہم معنی کریں ایک ہے، واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، وہ واحد نہیں، وہ احد ہے۔ اللہ الصمد، اور پھر وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بے نیازی اس کی صفت ہے۔ نحن الفقراء وهو الغنی، ہم سب فقیر محض ہیں اور وہ ذات ہے جو غنی علی الاطلاق ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک صلوات پڑھی ہے ذرا سارے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کفر کے خدا، کافر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو خدا سمجھتے ہیں، فرماتے تھے کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے، کفر کے خداؤں میں 3 نقص تھے، وہ محتاج تھے۔ پہلا نقص یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا نقص یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھیں، تیسرا نقص یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور نہ صرف اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا، محمد و آل محمد بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ اور یہی وجہ تھی جب میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی 25 سال کے بعد، اور سرکار امیر المومنین منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اسی مقام پہ جا بیٹھے جس مقام پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ آئے ہائے، آپ تاریخ سے واقف ہیں تو میں عرض کروں، سرکار نے جب مدینہ تشریف لے گئے تو شروع میں منبر نہیں تھا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور پھر لوگوں نے محسوس کیا اور عرض کی کہ سرکار کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک منبر بنا دیں، آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ تو 3 اس کے پلے تھے، درجے، سیڑھیاں، ایک منبر آقا کے لیے پہلی بار بنایا گیا۔ اللہ جانتا ہے شیعہ سنی مورخین نے اور محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا، جس پہلے دن رسول اللہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے نا، تو اس سے رونے کی آوازیں آئی۔ خشک تنا تھا لیکن بل بلا کے رویا، خشک تنا۔ اور کیوں رویا؟ رسول اللہ کی جدائی پہ رویا۔ یا رسول اللہ، پہلے آپ میرا سہارا لیتے تھے، میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور میرا بھائی
جب بات معرفت کی آتی ہے نا تو پھر جمادات نہیں رہتے، اللہ انہیں بھی شعور عطا کر دیتا ہے۔ رویا، تنا رویا، اور اس طرح روایت میں لفظ ہے جس طرح بچہ بلا کے روتا ہے نا، رونے کی آوازیں صحابہ کرام نے بھی سنی۔ سرکار پھر منبر سے اترے، پھر اس تنے کے پاس گئے، جیسے دوست کو یوں سینے لگاتا ہے، سرکار نے پھر اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اور جس طرح بچے کے سر پہ شفقت کا یوں ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس تنے پہ سرکار ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فرمایا میں تجھ سے دور نہیں ہوں، ہاں میں تجھ سے دور نہیں ہوں، میں تیرے پاس ہی ہوں۔ میرے محترم پہلی بار منبر بنا، سرکار دو عالم کی رحلت ہو گئی۔ اب پہلے صاحب جو آئے وہ ایک زینہ نیچے بیٹھے، رسول کی جگہ پر نہیں بیٹھے، دوسرا پہلے کے احترام میں پھر ایک زینہ اور نیچے بیٹھا، تیسرا دوسرے کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے بیٹھا، زینے تین ہی تھے، پر ہو گئے، اور جب حق پہنچا نا صاحب حق تک، یہ میرے جملے نہیں، یہ مولا امیر کے جملے، الآن راجع الحق الی اہلہ، آج حق صاحب حق تک پہنچ گیا، آج حق صاحب حق تک پہنچ گیا، اور امیر المومنین علیہ السلام منبر پہ اسی جگہ پر جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جا نشین، یہ فارسی کے دو لفظ ہیں، جا نشین، جا جگہ کو کہتے ہیں، نشین بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ مولا علی نے رسول کی جگہ پر بیٹھ کے بتا دیا میں ہوں حقیقی جا نشین رسول۔ اچھا، اب جب مولا امیر علیہ السلام اس مقام پہ بیٹھ گئے، اب مسلمانوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ خسر پھسر سمجھتے ہیں نا، کرنا گلاں کرنا، ہاں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین ان کی بیماری کو سمجھ گئے، تکلیف کیا ہو رہی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں یہ شور کیسا ہے؟ یا علی آپ وہاں بیٹھ کے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت سرکار نے اس منبر پہ یوں ہاتھ مارا، منبر پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا ایھا الناس ھذہ الخشبہ، لوگوں یہ لکڑی کا منبر ہے، یہ لکڑی ہے، لکڑی، آج اس لکڑی کے منبر پہ اس مقام پہ بیٹھنا تمہیں گوارا نہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن کہاں تھے؟ میرے قدم تو مہر نبوت کی سواری کر رہے تھے۔ میرے قدم، اور جب امیر المومنین علیہ السلام مسند سرکار پر جلوہ افروز ہوئے، صعصع بن سبحان عبدی، امیر المومنین کے جلیل القدر جلیل المرتبہ صحابی، وہ عاشق ولایت، وہ فداکار ولایت۔ بات آگے ضمناً تمہیں عرض کروں، جوان جو بیٹھے ہو جن کے پاس ٹچ موبائل ہے، ایک التماس ہے آپ سے، ماہ مبارک میں جب کرونا کے حالات تھے تو دوستوں کی طرف سے یہ تقاضا پہلے سے تھا لیکن وقت نہیں ملتا تھا، تو وقت مل گیا، شب آئے ماہ مبارک میں، تو میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے حوالے سے ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا۔ اس میں جناب صعصع پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو ایک یوٹیوب چینل ہے، میں آپ سارے دوستوں سے التماس کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیوز ابھی چل رہا ہے سلسلہ اور پہنچتی رہیں گی آپ تک، سید اخلاق شیرازی آفیشل، یہ یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے، لنک ہے، اس پہ آپ جائیں گے، سبسکرائب کریں گے۔ وہاں پہ جناب صعصع، اب مجھے سارے شاید نام بھی یاد نہ ہیں، کسی شخصیت پر 10 پروگرام ہوئے، کسی پہ 9 ہوئے، 10 15 20 منٹ سے زیادہ کوئی کلپ نہیں ہے۔ جناب مالک اشتر پر گفتگو ہو گئی، جناب حجر بن عبدی پہ ہو گئی، جناب خزیمہ ذو الشہادتین پر ہو گئی، جناب کمیل، جناب کمبر، جناب صعصع بن سبحان عبدی، جناب حضرت ابو ذر پہ سلسلہ جاری ہے، جناب
سودہ ہمدانیہ جناب محمد ابن ابی بکر، تو اس طرح سے 14-15 کے قریب میں گفتگو کر چکا ہوں انشاءاللہ، بہت انتہائی مفید معلومات، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ممبروں سے بہت کم امیر المومنین کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے راہ ولایت پہ اپنی جانیں قربان کی، انشاءاللہ سنیں گے، اس کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو جناب صعصع بن سہان یہ مولا امیر المومنین کے وہ صحابی تھے جو فصیح و بلیغ تھے، قادر الکلام تھے، ایک طاقتور خطیب تھے اور ایک شاعر تھے فی البدیع، اور اتنے ادیب تھے حیران ہو جاؤ گے خدا کی قسم۔ خطیب منبر سلونی جس سے خواہش کرتا تھا صعصع تو خطبہ پڑھ، علی بیٹھ کے تیرا خطبہ سن، صعصع تو تقریر کر، علی تیری تقریر سننے کا مشتاق ہے۔ ہاں تو یہ صعصع وہ شخصیت تھی۔ جب امیر المومنین کو 25 سال بعد خلافت ملی اور مسند رسالت پہ رسول کی جگہ پہ مولا امیر المومنین جلوہ افروز ہوئے تو صعصع نے کھڑے ہو کے اشعار پڑھے۔ اس کا ایک شعر تھا، یا علی ما زانت کل خلافت بل زینت الخلافہ، یا علی خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھایا۔ یا علی خلافت نے آپ کی عزت کو 4 چاند نہیں لگائے، آپ نے آج خلافت کی عزت اور رونق کو دوبالا کر دیا۔ میں دوستو یہی کہہ رہا تھا، اللہ رب العزت نے کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز، اللہ الصمد، اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا انہیں بھی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ایک صلوات تو پڑھیے سارے حضرات۔ اور سنیے اگلی بات، ساری دنیا کی معرفت توحید کا انداز اور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت توحید کا انداز اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری دنیا کی معرفت توحید کا انداز کیا ہے؟ کائنات میں غور و فکر کیا، چاند سورج ستارے دیکھے، مخلوقات میں تدبر و تفکر، اور پھر کسی خالق اور بنانے والے کا یقین کر لیا کہ جب یہ کائنات ہے تو کوئی اس کا بنانے والا بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری مخلوق اثر سے مؤثر تک پہنچی، سارے لوگوں نے مخلوق خدا سے خدا کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا، مصنوع سے صانع کو پہچانا، مرزوق سے رازق کو پہچانا۔ معاف کرنا، محمد و آل محمد علیہ السلام نے کائنات کی اشیاء کے ذریعے، مخلوقات کے ذریعے رب کو نہیں پہچانا، رب کو رب سے پہچانا۔ خدا کرے میں سمجھا پاؤں۔ دعائے صباح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا ہے، ایک صلوات تو پڑھ دعا کر کے۔ دوستو بات سنو، قدر زر زرگر میں دانت و قدر جوہر جوہری۔ ہر بندہ ہر بات کی نہ قدر کر سکتا ہے اور ہر بات کا نہ لطف لے سکتا ہے۔ میری بات سن لو، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں پہلے کر رہا ہوں، وہ بات بعد میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی معرفت، پروردگار کی معرفت حدیث معصوم سے نہیں ہوگی، دعائے معصوم سے ہوگی۔ ہائے ہائے، خدا کرے میں سمجھا پاؤں۔ عرفان توحید میں کمال چاہتے ہو، چونکہ معرفت ذات مراتب شے ہے، معرفت کے درجے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ ضروری نہیں کہ معرفت کے آخری درجے پہ ہو، کوئی نہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، سلمان سے
جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر، ابو ذر ایک درجہ اور آگے ایمان کے 9ویں درجے پر، جناب سلمان ایک درجہ اور آگے ایمان کے 10ویں درجے پر، اور مولا علی کل ایمان. توجہ چاہ رہا ہوں میرا بھائی، یہ جو درجے ہیں یہ معرفت کے درجے ہیں. معرفت ذات مراتب شے ہے. عرفانی توحید میں اضافہ چاہتے ہو اور رب کریم کی معرفت چاہتے ہو تو پھر دعائے معصوم کو پڑھو، دعائے معصوم کا مطالعہ کرو. میں نے کیوں کہا کہ عرفان توحید یہ عرفان نہ کہ حدیث معصوم سے. حدیث معصوم میں اور دعائے معصوم میں بہت فرق ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ سرکار نے ایک بات فرمائی، زید نے سنا، بکر نے سنا، فلاں نے سنا، اور آگے جا کے نقل کر دی کہ انی سمعت رسول اللہ، میں نے سرکار سے یہ سنا. یہ حدیث ہے. لیکن حدیث میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے سرکار کی، ذرا سنیے گا. انا معاشر الانبیاء امرنا ان نقلم الناس بعقول بقدر عقولہم. رسول اللہ کی حدیث سے فرماتے ہیں ہم گروہ انبیاء مامور ہیں اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کریں. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات کریں تو ان کے معیار عقل کے مطابق بات کریں. رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ تھے کتنے پڑھے لکھے تھے؟ قرآن کہتا ہے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں غرق. پوری دنیا انسانیت میں جاہل ترین اور گمراہ ترین معاشرہ یہ مکے. دوستو آپ حیران ہو جائیں گے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں جن میں قبل از بعثت، پیغمبر گرامی کی بعثت سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے وہ بیان فرمائے. وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یقین فرمائیے مورخین نے یہ لکھا کہ پورے جزیرہ عرب میں جب سرکار مبعوث برسالت ہوئے شاید 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ بھی معمولی. وہ بھی اچھا میرا ایک سوال ہے، اگر گھبرا نہ گئے ہوں، گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ اقبال کا یہ غالب کا کلام سارے سمجھتے ہیں. بھائی اقبالیات پی ایچ ڈی کا موضوع ہے. اقبالیات پہ لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں. غالب کے کلام کی شرح لکھی گئی ہیں. یونیورسٹیوں کے لیول کا کلام ہے، عام انسان اس کو سمجھ. میرا بھائی اگر غالب اور اقبال کا کلام ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو وہ ہستی جو کل علم تھی اور علم کل تھی، وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی. سنیے جو سرکار دو عالم کے لیے جناب امیر نے فرمایا. علی مولا فرماتے ہیں ما کلم رسول اللہ ما کلم الناس رسول اللہ بکنہ عقل ہی قط. مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی. سرکار اگر اپنے معیار عقل کے مطابق وہ علم کل اور وہ عقل کل اگر اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتا رسول اللہ کی بات کو؟ اگر سرکار دو عالم نے اپنے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن حسین سے، ان کے علاوہ تو کسی بشر میں یہ طاقت ہی نہیں تھی، کسی بشر میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. رسول اللہ ان کی سطح پر آ کر
ان کو باتیں سمجھاتے تھے اتنے سادہ اور آسان طریقے سے، اور سرکار کی سیرت میں یہ بات ہے، ایک بات تین بار دہراتے تھے تاکہ جاہل سے جاہل، کنزین سے کنزین اور غبی سے غبی شخص بھی میری بات کو سمجھ لے۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اتنی آسانی سے اور اتنی بار بار سمجھانے کے باوجود محفل پیغمبر سے کچھ لوگ اٹھ کے جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھائی میں نے کہا کہ حدیث معصوم سے، حدیث میں مخاطب لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں مخاطب عام لوگ ہوتے ہیں، اور حدیث میں معصوم جو کلام کرتے ہیں وہ ان کی سطح ذہنی کو دیکھ کے، ان کے معیار عقل کو دیکھ کے معصوم بات کرتے ہیں۔ لیکن دعائے معصوم کیا ہے؟ دعائے معصوم میں مخاطب لوگ نہیں ہوتے، دعائے معصوم میں مخاطب وہ ذات وحدت ہوتی ہے، وہ ذات کمال و جمال ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات مخاطب ہوتی ہے۔ اور جب معصوم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے، احاطہ کرتے ہوئے، کمال ادب و عاجزی سے معصوم رب سے کلام کرتا ہے۔ اب اللہ کی معرفت میں اضافہ چاہتے ہو تو پھر معصوم کی دعا کا مطالعہ کرو، معصوم کی دعا کو پڑھ، تجھے رب اکبر کی عظمت اور اس کا عرفان حاصل ہو۔ اللہ اکبر اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خدا کی قسم کائنات کی کسی مذہب مکتب میں ایسی عظیم و شان دعائیں نہ ملیں گی۔ پرعزم عارف سمندر ہیں معصومین کی دعائیں، معرفت توحید کا سمندر ہیں۔ آئے کوئی غوطہ زنی کرنے والا، آئے کوئی معرفت کے جواہر نکالنے والا۔ تو دعائے صباح۔ اب آ جائیے اس بات پہ، میں نے کیا عرض کیا کہ ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، مخلوق سے خالق کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے ان کی معرفت کا انداز اور ہے، انہوں نے مخلوق سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ نہیں میرا خیال آپ تھک گئے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ محمد و آل محمد نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور ساری دنیا نے مخلوق کے ذریعے اللہ کو پہچانا۔ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، جن ہستیوں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جو اول مخلوق تھے، جو خلق اول تھے، جو عقل اول تھے، جو نور اول تھے، جس کے صدقے میں یہ سلسلہ ساری کائنات کا چلا۔ کان اللہ، مولا میر کا جملہ ہے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ایک ذات وحدت تھی، عدم کا سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا اور ہمارے انوار کو خلق فرمایا۔ ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ مخلوق تھی جو بننے والی تھی۔ کائنات تو بعد میں بنی ہے، تو پھر ان ہستیوں نے رب کو رب سے پہچانا ہے، اور پہچان کو اس عالم انوار میں بھی پھر رب کی عبادت کی۔ دعائے صباح امیر المومنین کی جو صبح کے ہر صبح کے پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اس میں مولا میر کا جملہ ہے، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کے ذریعے سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ مولا میر کی معرفت۔ میرا اللہ، ہم نے تو تجھے تیری ذات سے پہچانا ہے، تیری ذات نہیں، تیری ذات
امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ الہی بے کا عرفتو کا ولولا انت لم ادر ما انت وانت الذی دللتنی علیک۔ امام سجاد عرض کرتے میرا معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، انت الذی دللتنی علیک، میرا اللہ خود تو نے میری رہنمائی تو نے اپنی ذات کی طرف کی، میرا اللہ تو نہ ہوتا میں کیا جانتا کہ تو کیا ہے۔ اور دعائے عرفہ، آئے ہائے 9 ذی الحج میدان عرفات، امام حسین علیہ السلام نے احرام پہنا ہوا، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں، اور امام نے دعا پڑھی، ایک ایک جملے پہ کائنات قربان کر دیں، کاش ایک بار تو زندگی میں پڑھ لو 9 ذی الحج کو مولا حسین کی یہ دعا۔ اس میں جملے ذرا سنیے، جملے 2-4 جملے صرف عرض کر رہا ہوں۔ دعائے عرفہ، اس کا نام ہی عرفہ ہے، یہ معرفت خدا کی دعا ہے، یہ معرفت توحید کا سمندر ہے دعائے عرفہ۔ امام حسین علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔ آئے ہائے میں سمجھا سکوں کاش، میری بساطی کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اگر میں آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچنا چاہوں، کہ تیری مخلوقات میں میں تدبر کروں، تیری مخلوقات میں میں غور و فکر کروں، ان آثار میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر میں مؤثر تک پہنچوں، پھر ان کے خالق تک پہنچوں، توجب بعد المزار، پروردگار پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر لگ جائے گی۔ ہائے ہائے پروردگار اگر میں آثار کے ذریعے پھر تو بہت دیر لگ جائے گی۔ متا غبت الى دلیل یدل علیک، میرا معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے۔ متا غبت، کب تو غائب ہوا ہے۔ کیف یستدل علیک بما وجودہ مفتقر الیک، پروردگار جس شے کو تو نے وجود عطا کیا، جو شے اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، وہ تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے۔ پروردگار لغیرک من الظہور ما هو لیس لک، پروردگار تیرا غیر ظاہر ہو جسے تو نے وجود دیا وہ ظاہر ہے، اور وجود دینے والا غائب ہو۔ عامیت عین لا تراکا، معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، ورنہ موضوع تو بڑا تفصیلی ہے۔ دعائے معصوم، عرفان توحید میں اضافہ چاہتے ہو، رب کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ائمہ معصومین کی دعاؤں کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا۔ 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ وہ سفر جو 28 رجب سے شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ ہزاروں دن چڑھا 11 محرم کا، شمر ملون کچھ رسیاں لے کے آیا، حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا شمر خبردار، ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسولوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یہ جملے، میرے لیے بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے،
تمہارے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو، جس پہ پالان نہ ہو۔ حضرت ابو ذر صحابی رسول تھے، مرد تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے شام سے ابو ذر کو مدینے بھیجا تھا۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے پنڈلیوں اور رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ازادر انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیا اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواری۔ میری آقا زادی نے، جناب فضہ نے تمام بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ باری باری بیویاں سوار ہوتی گئیں، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی، آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ازادر ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، اور کربل کے ون میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی اور کبھی بائیں، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ میرے آقا زین العابدین پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہو، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائے۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا بھلان اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ ازادر ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستر رنگ کا اونٹ تھا جو باقی اونٹوں کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا، اور جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو سید سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، تو جانوروں کی بولی بھی جانتا ہے، بیٹا سجاد مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بتا تو صحیح یہ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد اس وقت عرض کر رہے، پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ذکر کو قبول فرما، اے مالک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما، بانیان خمسہ مجالس ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک ان جوانوں کے حوائج پورے فرما، اور بانیان خمسہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات میرا اللہ تشریف فرمائیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، بندگی کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، ان کی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے رب کریم ان کے ذریعے سے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما۔ اے کریم مالک علماء اعلیٰ مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کرونا کی مصیبت سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما، بالاخص ایام عزا قریب ہیں، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں جو عزادار اور عزاداروں کے خلاف اور عزاداری کے خلاف جو پلان اور منصوبے بناتے میرا اللہ، انہیں ان ناپاک ارادوں میں ذلیل و
رسوا اور ناکام فرما۔ میرے مالک عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کائنات میں جہاں محبان آل رسول، جہاں عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں، میرا اللہ ان کی مال، جان، عزت، آبرو، ناموس، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے سارے مل کے بلند تر صلوات